نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر مجلس راجہ خورشید احمد خان صاحب، مہمان خاص لخت جگر مضروب انقلابی مرحوم و مغفور ولید انقلابی صاحب، پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب پرنسپل ڈگری کالج بھوئرٹا، پنڈال میں موجود مختلف حیثیات، مختلف جہات اور مختلف عرفی حیثیتوں کے حامل صاحبان باکمال اور عظمت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجلس کچھ اتنی زیادہ ثقیل ہو گئی ہے کہ اب مزید اپنا بوجھ ڈالنے اور آپ کو جیتنے کے لیے مجبور کرنا شاید ایک حد تک زیادتی سے اسے موسوم کیا جا سکے، اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ بلا تاخیر اسے اختتامی مراحل کی طرف لے جایا جائے۔ بہرحال گویا مشکل وگر نہ گویا مشکل کہ کچھ کہنا جہاں مشکل ہے وہاں کچھ نہ کہنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ عزیزم ظہیر احمد نے حکم ہے جی کہ اذان جاری ہے اور اس کی سماعت کے لیے توقف درکار ہے۔ دوبارہ گفتگو شروع کرنے کا اذن اور حکم ہوا۔ مطلوب انقلابی مرحوم و مغفور، ان کے حوالے سے اگر مفصل گفتگو کی جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ طویل تر وقت درکار ہے، اس لیے کہ میں ان کے زمانہ طالب علمی سے لے کر وقت حاضر تک کے لمحات کا اور معاملات کا ایک عینی شاہد ہوں، اور اس اعتبار سے بے شمار زندگی کے گوشے ان سے واقفیت رکھتا ہوں، ان کا ادراک رکھتا ہوں۔ قیادت کا دعویٰ اور قیادت کا اظہار اور اس لقب کے ساتھ مرکب ہونے کی خواہش یہ اکثر و بیشتر بہت لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو قیادت کے لفظ کی ماہیت سے، اس کی حیثیت سے، اس کی اہمیت سے واقف ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے موجود ہے: A man who knows the way, who goes the way and who shows the way is called a leader۔ کہ ایک قائد کون آتا ہے؟ who knows the way، کہ جس کو اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو مشکلات سے نکالنے کا گر آتا ہوتا ہے، اسے انقلابی راہیں سجتی ہوں، اسے اس بات کا ادراک ہو، اسے اس بات کا پتہ ہو، اسے اس بات کی سمجھ ہو کہ میرا ملک اور میری قوم کس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہے، کن مسائل اور گمبھیر مسائل میں گری ہوئی ہے، اور ایسے موقع پر کون سا پینترا اختیار کر کے، کون سا ہیلا اختیار کر کے اور کون سا طریقہ اختیار کر کے اور کس ہیلے اور بہانے سے میں نے اسے نجات دلوانی ہے اور آگے لے جانا۔ Who knows the way and then he goes the way، پھر وہ راستہ جو اس کو سوجھتا ہے اس پر چلنے کے لیے خالی لوگوں کو ہی مجبور نہیں کرتا، he goes the way
فاستفاد، وہ خود اس راہ پر، اس راہ کا راہی بنتا ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے بذات خود، اور جب وہ خود اس پر چل رہا ہوتا ہے then he shows the way، اور پھر وہ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے کہ پلیز کم ادھر، پلیز کم ادھر، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہماری انتظار میں کہیں جو ہے ہمارے قدم چومنے کے لیے سربراہ۔ اسی بات کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا، نگاہ بلند سخن دل نواز، نگاہ بلند سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کہ اگر کسی شخص نے قیادت کرنی ہے، اگر کسی شخص نے کسی قافلے کو لے کے آگے چلنا ہے، اگر کسی شخص نے کسی قافلے کو منزل سے ہمکنار کرنا ہے، تو اس کے لیے تین چیزیں اور تین باتیں درکار ہیں۔ نگاہ بلند، سب سے پہلے اس کی نظروں میں مقصد اونچا ہونا چاہیے، مقصد حقیر چھوٹا اور نیچا نہیں ہونا چاہیے، نگاہ بلند، اور اپنے اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اپنے اس مقصد تک لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اور عوام کو اپنا ساتھی اور ساتھی بنانے کے لیے سخن دل نواز، اسے گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے، اسے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، لوگوں کو مائل کرنے کا، لوگوں کو قائل کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، سخن دل نواز، اور اس کے ساتھ میٹھی اور چکری چکری باتیں کرنے والا ہی نہ ہو، جان پرسوز، اس کی روح جو ہے وہ دکھوں کے کچوں کے کھا کھا کر وہ زخمی ہو چکی ہوئی ہو، اور وہ چاہتی ہو کہ میری اس قوم کو، میرے ان لوگوں کو، میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان ساتھیوں کو اور میرے ان عوام کو ان دکھوں سے نجات دلانی ہے، تو کیسے دلانی ہے؟ ملنی چاہیے، اور ابھی ملنی چاہیے، روح پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور اگر یہ خوبیاں کسی میں موجود ہیں، کسی میں پائی جاتی ہیں، تو وہ قیادت کے اہل ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے فرمایا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ دو پرندے ہیں، ایک اپنی قد کاٹ میں اور اپنی جسامت میں دگنا سے تین گنا، اور وہ ہے چیل۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا، چیل بھی یہیں اڑ رہی ہے، پھیرے لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور اپنا شکار ڈھونڈ رہی ہے، چونچ لڑکا رہا ہے، اور شاہین بھی اسی فضا میں گھوم رہا ہے اور دوڑ لگا رہا ہے اور پھر رہا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، مگر کرگس کا جہاں اور۔ کرگس اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے کیا کر رہی ہے؟ وہ گلے سڑے مردار کو تلاش کر رہی ہے، گلی سڑی بدبودار ہڈیوں کو تلاش کر رہی ہے، کسی مرے ہوئے شکار کی تلاش میں ہے، اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی افلاس کا علاج کرنے کے لیے، وہ لوٹنے، گھسیٹنے اور کھانے کے لیے، ادھڑنے کے لیے۔ مگر شاہین کا جہاں ہو، شاہین جو ہے وہ کسی اور نگاہ سے، کسی اور نظر سے، کسی اور سوچ سے وہ چکر لگا رہا ہے اور وہ گھوم رہا ہے۔ اس اعتبار سے کیا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے۔ لہذا ایک حقیقی معنوں میں قائد جس نے قوم کو صوبے منزل لے کے جانا ہوتا ہے، اس میں جو صفات پائی جانی ہوتی ہیں وہ اس نوعیت کی ہوتی ہیں اور اس طرز کی ہوتی ہیں۔ اس میزان پر جب مضروب انقلابی کو تول کر دیکھا جائے تو 100% تو اللہ کی ذات ہے، 100% تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد اکمل المومنین، اکمل من الجن والانس، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد جو میکسیمم ایک میرٹ ہو سکتا ہے، اس میرٹ پر پورا اترنے والی ذات مضروب انقلابی کی ذات ضرور تھی۔ اگرچہ میرے اور ان کے درمیان اخلاقی، سماجی اور ملاقاتی رشتہ استوار رہا ہے، زندگی بھر ہماری کبھی سیاسی اعتبار سے کہیں نشست نہیں ہوئی،
نہ کبھی انہوں نے مجھ تک کو رسائی ایسی کی، نہ مجھے کبھی ان تک جانے کا ایسا کوئی موقع ملا۔ پتہ نہیں دونوں کے درمیان ایسا بودھ کیوں کر باقی رہا اور کیسے باقی رہا آج تک، نہ میں ان کو جان سکا نہ وہ مجھے جان سکے اس بات سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں ان کے جملہ اوصاف سے واقف نہیں۔ اس شخص میں یہ تمام تر خوبیاں، اچھے قائد کی، اچھے لیڈر کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں، اور بطور خاص یہ سیاست، یہ بڑے ایوانوں کا کھیل تھا، یہ کعبہ خانوں شراب خانوں کا کھیل تھا، یہ بڑے نوابوں کا، جاگیرداروں کا، زمینداروں کا کھیل تھا۔ یہ فیصلے ٹوٹی کرسیوں والے ہوٹلوں پر نہیں ہوتے تھے، یہ مزدوروں، کسانوں اور ریڑھوں کاروں سے پوچھ کر نہیں ہوتے تھے، یہ وڈیروں کے فیصلے پر وڈیرے ہی بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے۔ سن 1970 سے لے کر اس وقت تک 50 سال کی تاریخ کا میں خود شاہد ہوں یہاں کی سیاست کا، کھوئی کی سیاست کا 50 سال کا میں خود شاہد ہوں۔ اس لیے کہ سن 1970 میں پہلی مرتبہ ون مین ون ووٹ، بلا واسطہ جمہوریت اور ووٹ کا حق 1970 میں متعارف ہوا، اور 1970 میں سیکنڈری کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور اس اعتبار سے اس وقت سے لے کر اگر کوئی وقت موجود ہو اور یہ بات کرنے کا موقع ملے تو میں وہ کہانی سناؤں کہ سیاست سے کون کون سے فیصلے بدلے اور کیسے کیسے 50 سال کا سفر طے ہوا۔ بہرحال اس قصے کو مؤخر رکھتے ہیں پر آئندہ۔ لہذا سیاسی اعتبار سے مضروب انقلابی نے بڑا انقلابی کام کیا۔ میں نے پہلے اعتراف کیا اس خاطر نہیں کہ میں کوئی خاص بات کہنا چاہتا تھا یا آپ کو کسی خاص سمت لے جانا چاہتا تھا، یہ باور کرانے کے لیے کہ سیاسی اعتبار سے میں اور وہ کبھی ایک مقام پر اکٹھے نہیں ہوئے بطور خود وہ اور، لیکن اس کے باوجود میں اس بات کا معترف ہوں، میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس سیاست کو عوامی سیاست بنانے میں، اس سیاست کو گلی کوچے کی سیاست بنانے میں، مزدور کو اس کا مقام دلانے میں، کسان کو اپنا مقام دلانے میں، ریڑھی بول کو اس مقام سے اٹھانے میں، اس کی رائے قبول کرنے، اس کی رائے ماننے اور اپنے رائے منوانے کے لیے حق دیا تو مضروب انقلابی نے۔ آج جو گلی گلی یہ آپ لوگ کہہ رہے ہو 1 سال پہلے سے الیکشن مہم جاری ہے، تو الیکشن مہم کیوں جاری ہے؟ اس لیے جاری ہے کہ مضروب انقلابی نے گھر گھر دروازے پر، ٹوٹے ہوئے دروازوں پر، ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں پر ناک کیا اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو احساس دلایا اپنی اہمیت کا، سب سے بڑے کسی زمیندار کا، جاگیردار کا اور وڈیرے کا ووٹ اور سب سے زیادہ گرے ہوئے لے مین کا ووٹ وہ تھا نیکوان۔ اور عددی اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے ان قبیلوں کو ہم چھوٹے قبیلے گنتے ہیں، سب سے پہلے 2 آدمی نے ان کو اہمیت دی، سب سے پہلے ان کو اہمیت دی اور ان لوگوں کو احساس زندگی دلایا، احساس زندگی دلایا اور اس طرح آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ اور اس اعتبار سے یہ سیاسی خدمات، تعلیمی خدمات میں آپ کے سامنے 70 سال کا، آپ کے سامنے 50 سال کا یہ سیاستکار موجود ہے۔ اس میں وزارتیں آتی رہی، وزارتیں جاتی رہی، انتخابات ہوتے رہے، نمائندے بدلتے رہے، آپ سکول اور کالج گن لیں، ماں سوائے اس پہلے 1970 والے دور کے، سردار عبد القیوم کے دور کے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یک لخت ایک یلغار آئی، ایک لوگ سیل لگی سکولوں اور کالجوں کی، واقعہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سے تاحال اپنے حلقہ نمبر 6 جو پہلے حلقہ نمبر 5 ہوا کرتا تھا، اس کا آپ جائزہ لیں اور جائزہ لے کر آپ اس کا موازنہ کریں کہ جس قدر تعلیمی خدمات لوگوں کے ترقیہ ہو، تعلیمی اداروں کا ترقی ہو، تعلیمی اداروں کا اجرا ہو، یہ مضروب انقلابی نے کیسے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور تعمیری اعتبار سے اختصاراً خالی ایک نالہ بان پر 4 معلق کو، 4 کنکریٹ کو، ایک نالہ بان پر اور جگہ جگہ سڑکیں، لنک روڈ اور دیگر تعلیمی خدمات جو ہے جی تو اس اعتبار سے کیا کہ یہ ان کی جو تعمیری سلسلے میں خدمات ہے یہ ایک بڑی خدمات ہے جن کو خراج تحسین، جن کا اعتراف، جن کو ماننا اور جن کو مقام دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ایک کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کرنے کے لیے ہمیں مجبور کر رہی ہے۔ یہ کل جماعتی کانفرنسیں ایسے نہیں ہوتی
کوئی ایک جماعت کا نمائندہ، کوئی ایک جماعت کا ووٹر اور سپورٹر وہ دوسرے کے صحن میں جانا گوارا نہیں کرتا، اسے بات کرنا اور ہاتھ میں آنا گوارا نہیں کرتا۔ تو ایسے میں یہ ہو کہ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا جیسے نور صاحب نے آپ کو بتایا، اور اس میں بھی کیا ہوا کہ وہ مسلم کانفرنس والوں نے کیا اور اس میں بھی سب لوگ شامل شریک ہوئے۔ آج ایک دوسرا پروگرام ہوا اور اس دوسرے پروگرام میں بھی کیا ہے کہ سب لوگ، سب جماعتوں کے لوگ شامل شریک ہو رہے ہیں، اور یہ ایک کل جماعتی کانفرنس کے اعتبار سے ہو رہی ہے۔ اور ایسے موقع پر واقعتاً یہ جو دوم پوزیشن لینے کا یا سائبر کرائم اویئر کرنے کا ایک اعزاز ظہیر کیانی نے لیا ہے، وہ یقینی طور پر اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑا بولڈ اسٹیپ لیا ہے اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تازگی کانفرنس رکھی ہے، تازگی پروگرام رکھا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم لفظ تعزیت کی ماہیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تعزیت ہے عزت دینا اور تعزیت ہے اعزاز دینا، مقام مرتبے کو بڑھانا۔ تعزیت کا معنی کیا ہے؟ کسی کو عزت دینا اور اس کے مقام مرتبے کو اپنے اصل مقام مرتبے سے بڑھا کر آگے لے جانا۔ جیسے ہم تعریفی اور توصیفی کا نعمت ادا کر رہے ہیں، تعریفی اور توصیفی باتیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں واقعتاً اگر ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں، اگر ہم سچے دل سے یہ کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر کیا ہو رہا ہے، ہم ان کے مقام مرتبے میں، حیثیت میں ایک اضافے کا سبب بن رہے ہیں، اور ان کا توشہ آخرت جو ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، ان کے توشہ آخرت کو ہم آگے لے جا رہے ہیں، اور ان کے مدارج کو ہم بلند کر رہے ہیں، اور ان کے مقام مرتبے اور حیثیت کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ یقینی طور پر اگر ہم یہ سارا کچھ منافقت سے نہیں کر رہے، اگر ہم نفاق سے ایسا نہیں کر رہے، تو یقینی طور پر ہم ان کے مقام مرتبے میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر تعزیتی کانفرنس کا انعقاد کرنے والے میزبان ظہیر احمد کیانی، ان کے توجہ میں اس طرف دلاؤں گا کہ اسلام کے ماننے والے ہم مسلمان، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ ارے بھائی، زبانی طور پر اقرار باللسان کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تصدیق بالقلب کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نانوری ہے لگا۔ آپ نے اگر یہ کام کیا ہے تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، یا مطلوب انقلابی کے گھر جا کر یا اپنے گھر سے یہ کام شروع کر۔ اگر تعزیت کرنا ہے، اعزاز دینا ہے، ان کے مقام مرتبے حیثیت کو آگے بڑھانا ہے، تو دونوں میں سے ایک کام کا انتخاب کرنا ہوگا، یا مطلوب انقلابی کے گھر جا کر ان کے جاری اور ساری کام کو، اس کام کو لے کر آگے چلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، یا اپنے گھر سے اس کام کا آغاز کرنا ہوگا، ورنہ یہ سارے زبانی دعوے کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ ملک احمد نواز صاحب، چیمپئن آف دا پالیٹکس، 7 times continuously winner one ٹرافیاں اور سب کچھ جو ہے وہ اپنے نام کرنے والے، وہ تشریف فرما ہے، وہ تشریف لے آئے، دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور میں شاید یقینی طور پر واللہ باللہ حلفاً سے نہ کہہ رہا ہوں، کسی مجلس میں جانے سے مجھے کبھی انکار نہیں ہوتا، اگر ایک شرط مان لی جائے کہ مجھے سٹیج پر نہیں بلایا جائے۔ واللہ باللہ کبھی مجھے شوق نہیں ہوا کہ میں سٹیج پر جاؤں اور مجھے خواہ موقع دیا جائے، یہ پکڑ کے باندھ کے کھڑا کرنے والی بات ہوتی ہے، اور میں بھی گویا مشکل وزر نہ گویا مشکل کو میں تھام لیتا ہوں اس چیز کو۔ بہرحال مضروب انقلابی مرحوم مغفور کے حوالے سے ان کی تعلیمی خدمات، ان کی سیاسی انقلابی خدمات اور ان کی تعمیری خدمات بطور خاص جو اس حلقہ کے لیے تھی، ان کا میں نے اختصاراً احاطہ کیا وقت کا احساس کرتے ہوئے۔ اور اب وہ نوجوان طبقہ
جو ان کا شیدائی ہے، وہ نوجوان طبقہ جو ان کے نظریات کا حامل ہے، اور وہ ڈھولک کی تھاپ پر ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور آگے آنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، ان کے نام ایک پیغام ہے کہ اسے پڑھو، وہ بندہ مدعو انقلابی، اسے پڑھو زندگی ملے گی، اسے پڑھو زندگی ملے گی، اسے سنو آگ ہی ملے گی، اسے دیکھو خوشی ملے گی، اسے ملو تازگی ملے گی۔ یہ ضمیر نو کا ایمان ہے نوجوانوں، یہ ضمیر نو کا ایمان ہے، یہ حسن کردار کا محکم نام ہے، یہ حسن عمل کا شیریں جام ہے، یہ حسن عمل کا شیریں جام ہے۔ خاک میں اتر گیا مگر آج بھی آوازائے عوام ہے، آج بھی آوازائے عوام ہے، اور یاد میں اس کی اشکبار ہر خاص ہے، ہر عام ہے، اور یہ قوم سے اپنی آج بھی ہم کلام ہے، اور یہ قوم سے اپنی آج بھی ہم کلام ہے۔ وہ قوم جو کھو چکی ہے شعور دورہ، وہ قوم ماضی کو اپنے کر چکی ہے زیب طاق نسیاں، وہ قوم حال ہے جس کا خستہ، وہ قوم حال ہے آج کا زمانہ، وہ قوم حال ہے جس کا خستہ حال اور غریان۔ کل نام کل کا ہے، کل نام کل کا ہے، کس نے دیکھا ہے میری جان کہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں اس کا۔ کل نام کل کا ہے میری جان، امید ہے تیرے در کی اے رب رحمان، امید ہے تیرے رب کی اے رب رحمان، پیدا کر اپنے کرم سے ایسے حکمران، رکھتے ہوں دل سینے میں اور منہ میں زبان، جو بول بھی سکتے، کچھ کہہ بھی سکتے، کچھ کر بھی سکتے، رکھتے ہوں دل بھی سینے میں اور منہ میں زبان، نو کے قلم پاک ہو جن کی، ملک صاحب نو کے قلم لکھنا حکم دینا، مخصوص حکم نہیں، مخصوص سیاہی نہیں، مخصوص اشارے نہیں، نو کے قلم پاک ہو جن کی مثل حرف قرآن، دل شاد ہوں قسمت مارے یہ غریب مسکین انسان، دل شاد ہوں تب یہ قسمت مارے مقہور غریب مسکین انسان۔ یا خدائے لم یزل بطفیل نبی مہربان، اے قائد محترم، اے قائد محترم، اے عظیم انسان، سلام ہو تجھ پر، سلام ہو تجھ پر، اے عظیم، اے حلیم انسان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھی سما خراشی کی، زیادتی کی معذرت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔